السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ میاں آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اور میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں اپنے بلاگ پر، جو اسلامک بلاگ تھے، جو احادیث، کچھ وظائف آپ کو بتاتا تھا۔ اس میں تاخیر ہوئی کافی۔ ایک تو اس کی ایک سالڈ ریزن تھی، کچھ مصروفیت تھی، آفیشیل وزٹس تھے کچھ آؤٹ آف سٹی، جو کہ اسلام آباد، پنڈی اور مختلف سٹیز میں آفیشیل وزٹس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا تھا، تو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بلاگ بنا رہا تھا، لیکن یہ والا وظائف والا بلاگ نہیں بنا پا رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اب وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وجہ سے بھی نہیں آ سکا، اور باقی سب خیر و عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود شریف یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس سے بھی چھوٹا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کسی کیڑے نے یا کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے قریب بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو یہاں پہ۔ کہاں کاٹا؟ ان کے جس جگہ پہ کاٹا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہیں، اور اس پر الحمد شریف جو ہے، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پر جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی فنگر رکھتے ہیں، انگلی شہادت کی رکھتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ تو اس جگہ پہ اس صحابہ کو درد ہوتا ہے، اور وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اٹس مین کہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں کتنی طاقت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچھو کے کانٹے پر اپنی فنگر رکھی، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور جو صحابہ تھے ان کو صحت نصیب ہوئی، درد سے نجات مل گئی، بچھو کے زہر کا اثر بھی نہیں ہوا۔ یہ برکات ہیں سورۃ فاتحہ کی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا، آج کا وظائف بھی یہی ہیں، آج کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی جب بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، کوشش کیا کریں 5 وقت نماز ادا کرنے کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد، نماز فرض ادا کرنے کے بعد سجدے میں جائیں، اور صرف اتنا پڑھنا چاہیے، یا پورا پڑھ لیں یا یہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی برکات ہیں سورہ فاتحہ کی ان چند الفاظ میں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ
10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں برکات ہی برکات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں، اپنی سوچ ٹھیک رکھیں، اچھا سوچیں، اچھی نیت رکھیں، دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، اچھی نیت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، ضرور فرماتا ہے، اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، غلط سوچنا، پازیٹیو رہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھی چیز بھی سچ نہیں ہوتی ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ ہوتی ہے اور وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ پازیٹیو رہیں، بی پازیٹیو رہیں، لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، مدد کیا کریں، سخاوت کیا کریں، سخاوت میں ہی بھلائی ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا، پنجگانہ نماز پڑھنا، اس میں بہتری ہے۔ اللہ کے ذکر اور اذکار کرنے سے ہمارے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت خاص طور پہ، ابھی فجر کا ہی ٹائم ہے، اور آپ کو تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہوگی ساتھ ساتھ، گھر میں اپنے تلاوت اونچی آواز میں تلاوت لگا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، سورہ رحمان پڑھا کریں، اور عام قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ ڈیلی تھوڑا تھوڑا پڑھیں، بھلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اس میں فائدہ ہوگا۔ آج کا جو میں نے آپ کو ورد بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، وہ یہی ہے، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے جتنا بھی آپ ورد کر سکیں، صبح کا اذکار ہے یہ، صبح کے وقت کا خاص طور پہ آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں الحمد سے آمین تک، اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔